نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی 57ویں مجلس میں سبھی سامعین حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ایک صاحب جنوبی ہند سے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سڑک کا پانی کنوؤں میں داخل ہو گیا ہے، اور یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ صرف بارش کا پانی ہے یا گٹر وغیرہ کا پانی بھی اس میں شامل ہے۔ اب کنویں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا پانی بھی نہیں ہے، ایسی صورت میں اس پانی کا کیا حکم ہے؟ کھانے پینے اور وضو اور غسل وغیرہ کے لیے اس پانی کا استعمال جائز ہے یا نہیں، جبکہ دوسرا پانی مہیا بھی نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ اگر اس پانی میں نجاست کا اثر یعنی بو، رنگ، ذائقہ وغیرہ غالب نہ ہو تو یہ سارا پانی مائع جاری کے حکم میں ہو کر پاک ہوگا، اور اس سے وضو اور غسل وغیرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر بدبو پائی جائے یا ناپاکی کی وجہ سے رنگ بدل جائے وغیرہ تو پھر حکم الگ ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ اگر اقامت میں جو کلمات ہیں وہ دو مرتبہ کہنے کے بجائے ایک مرتبہ کہیں تو اقامت درست ہوگی یا نہیں؟ تو اقامت تو درست ہو جائے گی، لیکن ایسا کرنا حنفیہ کے نزدیک خلاف اولا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اقامت میں بھی کلمات کو دو مرتبہ کہنا چاہیے، جیسا کہ اذان میں کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ایک شخص مسجد میں اس وقت پہنچا جبکہ امام صاحب قعدہ اخیرہ میں تھے۔ اب اس شخص نے قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہی، لیکن ابھی وہ قعدے میں پہنچا بھی نہ تھا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ جماعت میں شامل ہونے والا کہلائے گا یا نہیں، اور نماز اپنی کیسے پوری کرے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر اس شخص نے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے بحالت قیام تکبیر تحریمہ کہہ لی ہے اقتداء کی نیت سے، تو وہ جماعت میں شامل ہو جائے گا اور اس کی اقتداء درست ہو جائے گی۔ اب اسے چاہیے کہ وہ اپنی نماز مسبوق کے طور پر حسب ضابطہ پوری کر لے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جماعت میں شرکت کے لیے اس کا قعدے میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سلام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ لینا کافی ہے اور وہ جماعت میں شامل سمجھا جائے گا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ فجر کی سنتوں میں جہری قرات جائز ہے یا نہیں؟ تو فجر کی یا دیگر سنتوں میں جہری قرات سلف صالحین سے ثابت نہیں ہے۔ خاص طور پر جو دن کی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں ان میں جہری قرات کو فقہاء نے مکروہ لکھا ہے، اور فجر کی سنت بھی دن کی ہی سنتوں میں شمار ہوتی ہیں، اس لیے فجر کی سنت کو سرن ہی پڑھنا چاہیے، جہرن نہیں پڑھنا چاہیے۔ تاہم اگر کسی نے جہر کر لیا تو اس پر سجدہ سہو لازم نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت فقہاء نے فرمائی ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک شخص سنن و نوافل میں اس طرح قرات کرتا ہے کہ قریب پڑھنے والوں کی نماز میں خلل آ جاتا ہے، یعنی کچھ
جہر کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کا یہ عمل کہاں تک درست ہے؟ تو سنن و نوافل میں اتنی جہر سے قرات کرنا کہ قریب والوں کی نماز میں تشویش پیدا ہو جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ سری قرات کرنی چاہیے اور دوسرے نمازیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جمعے کی اذان ثانی مسجد کے کس حصے میں دینی چاہیے؟ کیا بالکل خطیب کے سامنے یا پیچھے بھی دے سکتے ہیں؟ تو جمعے کی جو خطبے کی اذان ہے وہ بہتر یہی ہے کہ خطیب کے سامنے اگلی صف میں دی جائے، امت کا معمول یہی ہے۔ باقی اگر 2-3 صف پہلے سے بھی دے لیں تب بھی اذان درست ہو جائے گی، لیکن مسجد سے باہر نہیں دی جائے گی بلکہ مسجد کے اندر ہی ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ ہماری جامع مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے 3 جماعتیں ہو رہی ہیں۔ پہلی جماعت 1 بجے، دوسری 1:30 بجے اور تیسری 1:45 بجے ہو رہی ہے، اور یہ سلسلہ گزشتہ 5 سالوں سے جاری ہے، اور یہاں کئی مساجد کا یہی حال ہے۔ ایک جماعت میں تقریباً 1-1.5 ہزار لوگ ہوتے ہیں اور ہر جماعت میں مسجد بھر جاتی ہے۔ تو یہ سلسلہ تکرار جماعت کا ضرورت کی بنیاد پر درست ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ اگر تکرار نہ کیا جائے تو بہت سے لوگوں کا جمعہ رہ جائے گا، کیونکہ مساجد کم ہیں اور آبادی زیادہ ہے۔ اور یہ بمبئی کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں جواباً عرض ہے کہ بے شک اصل حکم یہی ہے کہ ایک مسجد میں ایک ہی جماعت ہونی چاہیے اور سب لوگوں کو اس میں شریک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر محلے کے افراد مسجد میں نہ سما سکیں تو اولاً کوشش کی جائے کہ دوسری مسجد تعمیر ہو، یا کم سے کم کسی میدان میں یا ہال وغیرہ میں جمعے کا انتظام کیا جائے تاکہ لوگ بآسانی جمعے کا فرض ادا کر سکیں۔ لیکن بالفرض اگر یہ ممکن نہ ہو، جیسا کہ بڑے شہروں کا حال ہے کہ وہاں میدانوں میں بھی نماز کی اجازت نہیں، سڑکوں پر بھی نماز کی اجازت نہیں، نئی مسجد بنانا بھی بہت مشکل ہے، اور اگر تکرار نہ کیا جائے تو بڑی تعداد میں لوگ جمعے سے محروم ہو جائیں گے، تو جب تک کہ بھی متبادل انتظام نہ ہو تو ایک مسجد میں وقفے کے ساتھ الگ الگ جماعتیں کرنے کی گنجائش ہے، اس لیے کہ اس میں تکرار جماعت کے مکروہ ہونے کی جو علت ہے، یعنی تقلیل جماعت، وہ نہیں پائی جا رہی۔ اور اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اگر وہاں کئی جماعتیں نہ ہوں تو بہت سے محلے کے لوگ جمعے ہی سے محروم رہ جائیں گے، اس لیے ضرورتاً اور مجبوری میں اس کی اجازت دی جائے گی، جہاں ضرورت نہ ہو وہاں اجازت نہیں ہوگی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ ایک معذور شخص 2 صفوں کے درمیان میں فرض نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کو کہاں پر نماز ادا کرنا بہتر ہے، صفوں کے درمیان میں یا کنارے پر؟ بہتر یہی ہے کہ وہ کنارے پر نماز پڑھا کریں تاکہ صفوں میں انقطاع لازم نہ آئے۔ لیکن اگر جماعت شروع ہو چکی ہے اور وہ کنارے پر کھڑے ہو گئے اور پھر مزید جو نمازی لوگ آتے رہے، جس کی وجہ سے ان کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ بیٹھے رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر پہلے سے سب پر ہو تو انہیں کنارے بیٹھنا بہتر ہوگا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، اور اس میں بڑی اور چھوٹی مسجد کے اعتبار سے کیا فرق ہے؟
اور دونوں مسجدوں کی کیا حدود ہیں؟ تو اگر بڑی مسجد ہے جس کی مقدار فقہا نے 40 ہاتھ یا 60 ہاتھ لکھی ہے چاروں طرف سے، تو اس میں یہ ہے کہ 2 صف آگے سے آدمی گزر سکتا ہے۔ کیا کھلا ہوا میدان ہے تو وہاں بھی یہی حکم ہے۔ لیکن اگر چھوٹی مسجد ہے جو 40 سے کم ہے یا 60 سے کم ہے تو اس میں آگے سے نہیں گزرا جائے گا، کوئی سترہ کھڑا کر کے پھر گزرا جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ مساجد میں سترے کے لیے کچھ انتظام کیا جائے تاکہ آگے سے گزرنے والوں کو کوئی مشکل نہ ہو۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مسجد کی اوپری منزلوں میں اسکول یعنی عصری تعلیم کا نظام چلایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جس علاقے میں یہ مسجد ہے وہاں کوئی اسلامک اسکول نہیں ہے، جس کی بنا پر یہ سوچا جا رہا ہے کہ مسجد کی اوپری منزل میں اسکول قائم کر دیا جائے، تو یہ درست ہوگا یا نہیں؟ تو جواباً عرض ہے کہ مسجد شریع کی اوپری منزلوں میں خالص دنیاوی اسکول کی تعلیم کا نظام قائم کرنا شرعاً درست نہیں ہے۔ اس مقصد کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ کا انتظام کیا جائے۔ مسجد میں صرف دینی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے، دنیاوی تعلیم کے لیے کوئی کرائے پر جگہ لی جائے یا کوئی الگ عمارت بنائی جائے، ضروری وہ بھی ہے لیکن اس کے لیے مسجد کا استعمال مناسب نہیں۔ مسجد ہی سے متعلق ایک دوسرا سوال ہے کہ مسجد شریع کا 12 فٹ حصہ سڑک میں آ گیا ہے، جس میں 8% سڑک میں استعمال ہوگا اور 4 فٹ باقی بچا۔ تو سوال یہ ہے کہ اس 4 فٹ کا استعمال بیت الخلاء وضو خانے میں کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ وہاں صف بنانا مشکل ہے۔ جواب یہ ہے کہ جو حصہ عرصہ دراز سے مسجد شریع کے اندر داخل رہا ہے، جہاں نماز ہوتی رہی ہے، اس میں سے کسی بھی حصے پر بیت الخلاء یا وضو خانہ بنانا درست نہیں ہے۔ جیسے بھی ہو وہاں نماز ہی پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ مسجد کی بے حرمتی لازم نہ آئے۔ سڑک میں جو چلی گئی وہ مجبوری کی بات ہے، اسے بھی روکنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن جو مجبوراً چلی گئی، لیکن جو بچی ہے اس کی بہرحال اس بارے میں اہتمام رکھنا ضروری ہے کہ اس میں کوئی بھی غیر مسجد والا کام انجام نہ دیا جائے۔ سوال ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے مردوں کو انتقال کے وقت کلمہ طیبہ کی تلقین کیا کرو، تو سوال یہ ہے کہ پورے کلمہ توحید و شہادت کی تلقین کرنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا صرف لا الہ الا اللہ کی؟ تو حدیث میں جو ہے الفاظ ان میں تو صرف لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لیکن فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ دونوں شہادت کے کلموں کی تلقین کی جائے گی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ پورا کلمہ پڑھا جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا کم سے کم یہ ہو کہ بیچ بیچ میں محمد رسول اللہ پڑھ لیا جائے، اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، اور تلقین کی شکل یہ ہے کہ صرف اس کے سامنے بآواز بلند کلمہ پڑھتے رہیں، اس کو تاکید نہ کریں کہ پڑھو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جھنجلا جائے تکلیف کی وجہ سے اور انکار کر دے، اس لیے صرف پڑھنا ہے بطور یاد دہانی کے، یہی تلقین کا مطلب اور مقصد ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ خودکشی کرنا گناہ ہے، لیکن خودکشی کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا درست ہے یا نہیں؟
اور اس بارے میں عام لوگوں میں اور مقتدی حضرات کے حکم میں کوئی فرق ہے یا دونوں کا حکم یکساں ہے؟ جواب یہ ہے کہ خودکشی بے شک گناہ ہے، لیکن اگر خودکشی کرنے والا مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ضرور ادا کی جائے گی، اور اگر مقتدی حضرات کے اس جنازے میں شرکت نہ کرنے کی بنا پر لوگوں میں تنبیہ ہو اور عبرت حاصل کریں اور کسی کو آئندہ اس طرح کے عمل کی ہمت نہ ہو تو ایسے مواقع پر مقتدی حضرات اس میں نہ شرکت کریں تو بہتر ہے، لیکن عوام الناس شریک ہو جائیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دے اور اس کی غلطی کو درگزر فرما دیں۔ پوچھ رہے ہیں کہ قبر کا پٹاؤ اندر کے گڑھے سے کتنا دور اوپر ہونا چاہیے، اور میت کو لٹانے کے بعد اوپر کتنی جگہ خالی رکھنی چاہیے، سنت طریقہ کیا ہے، تفصیل سے بتائیں۔ تو سنت طریقہ قبر بنانے کا یہ ہے کہ قبر کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک سطح زمین سے پٹاؤ رکھنے تک کا حصہ، یہ تقریباً آدمی کے نصف بدن کے مقدار پر ہونا چاہیے، یوں سمجھیے کہ 1 گز، جو ہمارے ہاں گز استعمال ہوتا ہے انگریزی، اس کو 1 گز تقریباً سطح زمین سے پٹاؤ کا اوپری حصہ اتنا گہرا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیچے جو گڈھا جس کے اندر میت کو رکھا جاتا ہے وہ اتنا کافی ہے کہ پٹاؤ رکھنے میں وہ تختے اس کے بدن کو نہ لگیں، اور یہ میت کی جسمانی ساخت کے اعتبار سے کم و بیش ہو سکتا ہے، اس کو زیادہ گہرا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ 1.5-2 فٹ اگر نیچے رکھ دیا جائے تو اس میں بآسانی میت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پٹاؤ رکھا جائے اور اوپر سے مٹی ڈال دی جائے تو ایسی شکل میں قبر محفوظ بھی ہوتی ہے، زیادہ دن تک باقی بھی رہتی ہے اور ڈھاتی نہیں ہے، اور جو مٹی قبر سے نکلتی ہے وہ سب قبر میں سما جاتی ہے۔ اور بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا کہ نیچے کا حصہ زیادہ گہرا کر دیتے ہیں اور اوپر کا حصہ بہت ہی کم گہرا رہتا ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر طریقہ وہی ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اس کو جاری کرنا چاہیے، اس کا اہتمام رکھنا چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلہ ہے کہ ہم نے بھٹے پر پیشگی اینٹ خریدنے کے لیے پیسے دے دیے ہیں، تو کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ نکلے گی؟ جی ہاں، یہ آپ نے پیسے بطور قرض دیے ہیں، اس لیے وہ آپ کی مالیت ہے اور آپ حساب لگا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ ایک صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ایک شخص نے زید کو حج بدل کرایا اور حج کمیٹی میں مکمل رقم جمع کرا دی، لیکن حج کے بعد کچھ رقم حج کمیٹی سے واپس مل رہی ہے، تو یہ واپس ملنے والی رقم اصل عامر کو واپس کی جائے گی یا حج کرنے والے زید کے لیے خود استعمال کرنا درست ہے؟ اس بارے میں وضاحت مطلوب ہے۔ جواب یہ ہے کہ حج کے بعد جو رقم واپس آئی ہے وہ حج بدل کے لیے بھیجنے والے شخص کو واپس کی جائے گی۔ زید کے لیے اس رقم کو اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اجازت دے دے تو بات الگ ہے، بغیر اجازت کے خود استعمال نہیں کر سکتا۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے غصے میں آ کر کنکری مٹھی میں بھر کر بیوی کے منہ پر مار دی اور کہا یہ لو یہ ہے تمہاری طلاق، تو معلوم کرنا ہے کہ بیوی پر کتنی طلاق واقع ہوں گی۔
تو جب اس نے ایک مرتبہ مٹھی بھر کر کنکری ماری ہے تو محض کنکری مارنے سے تو کوئی طلاق نہیں پڑی، لیکن بعد میں جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ لو یہ ہے تمہاری طلاق اور عمل ایک پایا گیا، اس لیے ایک طلاق رجعی واقع ہوئی ہے، عدت کے اندر رجعت کرنے کا اختیار ہے۔ اگر رجعت نہیں کی عدت میں اور عدت گزر گئی تو وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، البتہ دوبارہ نکاح کر کے رکھنے کا اختیار رہے گا۔ تجارت کے بارے میں ایک سوال ہے کہ زید نے 1 کلو چاندی کی قیمت تقریباً 50,000 روپے خالد کو دی کہ اس سے میرے لیے چاندی خرید لو۔ خالد نے وہ پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا، لیکن چاندی نہیں خریدی۔ پھر 3 مہینے کے بعد جب چاندی مہنگی ہو گئی تو زید نے کہا کہ میری چاندی بیچ کر پیسے واپس کرو، تو خالد نے 60,000 روپے واپس کر دیے۔ تو زید کے لیے یہ 10,000 اضافی رقم لینا جائز ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اس صورت میں چاندی خریدے بغیر محض بازاری نرخ بڑھنے کی بنیاد پر جو اضافی رقم دی جا رہی ہے وہ سراسر سود ہے، اس کا نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اگر وہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چاندی خرید لیتا، خرید کر رکھ لیتا، پھر فروخت کرتا، پھر اس میں سے پیسے ملتے اضافی تو لینے کا حق ہوتا، لیکن جب چاندی واندی کچھ خریدی نہیں، صرف ڈائری میں نوٹ کر لیا، تو اس سے یہ معاملہ درست نہیں ہوا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں کسی کے پاس مزدوری کر رہا تھا اور میرے پاس مالک کے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں جن کا مالک کو کچھ علم نہیں ہے۔ اسی درمیان لاک ڈاؤن لگ گیا اور مالک نے میری 3 مہینے کی تنخواہ ادا نہیں کی، تو کیا میں اس رکھے ہوئے پیسے سے اپنی تنخواہ نکال سکتا ہوں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر مالک کے ساتھ آپ کا مزدوری کا معاملہ برقرار ہے اور مالک نے آپ کی ملازمت ختم نہیں کی ہے تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اس کی رکھی ہوئی رقم سے اپنی تنخواہ وصول کر لیں، اور بعد میں اگر وہ دینے بھی لگے پھر بھی آپ منع کر دیں کہ مجھے تنخواہ مل چکی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص دماغی توازن کے اعتبار سے بیمار تھا، اگر وہ اسی حالت میں خودکشی کر لے تو کیا اس پر خودکشی کا گناہ ہوگا یا نہیں، یا شریعت کی نظر میں وہ معذور سمجھا جائے گا؟ جواب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو بخش دیں اور چاہیں تو سزا دیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کس حالت میں اس نے خودکشی کی ہے۔ سوال کرتے ہیں کیا مرچوں سے نظر اتار سکتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتنی مرچیں لیں گے اور اس پر کیا پڑھا جائے گا؟ اور اس عمل کو کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ نظر حق ہے، یعنی اس کی تاثیر حق ہے۔ اب اس کو اتارنے کے لیے جو طریقہ بھی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے انجام دیا جائے، شرعاً اس کی بھی گنجائش ہے۔ ہمارے بعض اکابر نے اس کا طریقہ اس طریقے پر ذکر فرمایا ہے کہ 11 مرچیں لی جائیں، لال مرچیں ڈنٹھل والی، اور ہر مرچ پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جس پر نظر کا اثر ہے اس پر پورے بدن پر اتار دیا جائے، سر سے لے کے پیر تک۔ ہر مرچ پر اسی طرح پڑھ کر اتار کیا جائے اور پھر ان 11 مرچوں کو جلا دیا جائے۔ اگر جلنے پر دھسک آتی ہے
تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس پر نظر نہیں ہے بلکہ کوئی بیماری وغیرہ ہے۔ اور اگر دھسک نہیں آتی کاغذ کی طرح بھی یہ سب مرچیں جل جاتی ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ نظر ہے جو اتری ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ اس کی تلقین فرماتے تھے اور اس کی تاثیر بھی محسوس کی جاتی ہے۔ تو اگر کوئی چاہے تو اس طرح یا اس سے ملتا جلتا کوئی عمل کہ جس میں کوئی خلاف شریعت بات نہ کرنی پڑتی ہو، نظر اتارنے کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی نابالغ اولاد کو پیسے دے کر واپس لے سکتا ہے یا نہیں؟ نابالغ اولاد کو پیسے لے کے واپس نہیں لیے جائیں گے، اگر لیے جائیں گے تو اس کا بدل دیا جائے گا، کیونکہ نابالغ کی ملکیت آنے کے بعد اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ تسبیح پڑھتے ہوئے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مکمل پڑھا جائے یا صرف لا الہ الا اللہ ہی کی ضرب لگانی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مکمل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر لا الہ الا اللہ تنہا پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں، لیکن بہتر ہے کہ بیچ میں 10-12 مرتبہ کے بعد ایک مرتبہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا جائے تاکہ کلمہ کا دوسرا جز بھی سامنے آ جائے۔ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور دور دور تک اس کا کوئی وارث معلوم نہیں ہے، تو اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کا کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ اس کو ذمہ دار حضرات کے مشورے سے غربا اور فقراء پر صدقہ کر دیا جائے، اسی کی طرف سے، میت کی طرف سے، تاکہ اس مال کو کسی غلط جگہ پر خرچ نہ کیا جائے، صحیح جگہ پر خرچ ہو اور اس کا ثواب اسے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، عافیت سے نوازے، اپنی رضا اور خوشنودی سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔